بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کا احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ربیع الاول 1445 آج پاکستان میں فرسٹ ربیع الاول 1445 کا سن ہجری ہے۔ حسب وعدہ آج اس ربیع الاول شریف کے پروگرامز کی پہلا پروگرام یعنی حدیث نور کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اس عنوان اور اس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اگرچہ حدیث کافی طویل ہے، لانگ ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے وقت کے درمیان سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے، پریزنٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے معمول سے ہٹ کر، لیکن آپ آخر تک اس کو سماعت فرمائیں تاکہ مسئلہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ نور اور بشر یہ ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص یا کوئی چیز کسی کو بشر کہا جائے تو اس کے اندر نور نہ پایا جائے، اس لیے کہ یہ ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہی مثال اور ایگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے ہم سے کوئی پوچھے سب سے پہلے تو ہم ہیں انسان، تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی تم مرد ہو یا انسان ہو، تو سوال کیا جائے گا بھئی یہ کیسا سوال ہے؟ بھئی میں مرد بھی ہوں اور انسان بھی ہوں، کیونکہ مرد جو ہے وہ انسان کا اپوزٹ اور ضد نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اختصار کی وجہ سے، شارٹنس کی وجہ سے ہم نے یہ ایک مثال دی، ورنہ ایسے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ نور اور بشر یہ چونکہ ضد نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بشریت بھی موجود اور نورانیت بھی موجود، اس لیے کہ یہ جمع بین الضدین نہیں ہے۔ ضدیں جمع نہیں ہو سکتی، اپوزٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ جیسے کوئی کہے رات بھی ہے دن بھی ہے، تو یہ دو بات نہیں ہو سکتی۔ کڑوا بھی ہے میٹھا بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا اقرار کیا جاتا ہے تو ان کی نورانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان کی نورانیت کا اقرار کیا جاتا ہے تو ان کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ یہ حدیث سماعت فرمائیں، اس کی اتھینٹسٹی اور اس کا مدلل اور مضبوط ہونا اس بات سے ظاہر ہے کہ یہ روایت کرنے والے اس حدیث کو اپنی کتاب میں امام عبد الرزاق نے لکھا ہے، مصنف عبد الرزاق میں، اور امام عبد الرزاق نے اس حدیث کو لیا ہے امام معمر سے، اور امام معمر نے اس حدیث کو لیا ہے امام محمد بن منقدر تابعی سے، اور امام محمد بن منقدر تابعی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، رپورٹ کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے۔ گویا آپ دیکھیں خود بخاری شریف کے اندر بہت کم احادیث ایسی ہیں جو رباعیات یعنی جس میں 4 راوی بیچ میں ہوں، بہت کم احادیث ایسی ہیں۔ اسی طرح ثلاثی احادیث بھی بہت کم ہیں امام بخاری کی بخاری شریف کے اندر الصحیح البخاری میں۔ لیکن امام عبد الرزاق کی یہ حدیث اب آپ لگا لیں، امام عبد الرزاق 1، امام معمر 2، امام محمد بن منقدر 3، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری 4، یعنی 4 راوی ہیں، 5 میں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب حدیث پاک یہاں سے شروع ہوتی ہے، قال جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، کوئسچن کیا، کیا کہا ان اول شیء خلقہ اللہ، اس شے کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا، تخلیق کیا، پیدا کیا، بنایا۔
سب سے پہلے چیز جو پیدا کی گئی اس کے بارے میں سوال کیا، پوچھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کہا ہوا نور نبی یہ کہ یا جابر، اے جابر تم پوچھتے ہو کہ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا، کریٹ کیا گیا، کس چیز کو تخلیق کیا گیا؟ تو سن جابر، وہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اب حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ نور نبی، یعنی نور، نبی کے نور کو پیدا کیا گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کنڈیشن تھی وہ نور کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کے براہ راست فیض سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا خلق فی کل خیر وخلق بعد کل شیء، پھر ہر خیر اور ہر بلائی اور ہر اچھائی کو تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر تمام چیزوں کو بھی تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا ثم اقام، پھر اس کو رکھا، قیام پذیر کیا، فی مقام قرب، اپنے مقام قرب میں، اپنے نیئرسٹ یعنی اپنے قریب، اپنے قرب میں اس نور کو رکھا۔ کتنا عرصہ؟ 12,000 سنتن، فرمایا کہ 12,000 ایئرز، 12,000 سال تک۔ پھر فرمایا کہ جب 12,000 سال گزر گئے، اب یہ وہ پیریڈ ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ ابھی ڈے اینڈ نائٹس، دن اور رات ابھی تخلیق نہیں کیے گئے، یہ تو پروسیس ہے نا، اگلی چیزیں اب تخلیق ہو کی جائیں گی۔ پھر فرمایا کہ ثم جعلہ 4 اجزاء، کہ جب 12,000 سال گزر گئے، مقام قرب میں رکھے نور نبی کو، اس کے 4 حصے کر دیے گئے۔ العرش من جزء، ایک حصے سے عرش الہی کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد والکرسی من جزء، اور دوسری شے سے کرسی کو پیدا کیا گیا، وحملۃ العرش، اور کہا کہ پھر اس کے بعد حاملین عرش کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد وخزنۃ الکرسی، اور پھر خزائنین کرسی جو کرسی کو تھامے ہوئے ان کو پیدا کیا گیا۔ پھر فرمایا ثم اقام الجزء الرابع، جب 3 حصوں سے یہ چیزیں بن گئی، عرش ہو گیا، کرسی ہو گئی، حاملین و خزنۃ العرش ہو گئے، تو اس کے بعد کہا کہ ثم اقام الجزء الرابع، تو جو چوتھا پارٹ اور جو چوتھا حصہ نور کا بچا، تو اس سے ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الحب، کہا کہ پھر اس کو مقام حب میں رکھا گیا، محبت کے مقام پر رکھا گیا۔ 12,000 سنتن، اور اس کو بھی 12,000 سال تک اس مقام حب میں رکھا گیا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، اور پھر اس کے 4 حصے کر دیے گئے، کہا کہ اللوح من قسم، ایک حصے سے لوح کو بنایا گیا، اور دوسرے حصے سے قلم کو بنایا گیا، والجنت من قسم، اور ایک حصے سے جنت، وما فیہا من قسم، اور جنت کے اندر جو چیزیں تھیں ان سے ایک حصے سے ان کو پیدا کیا گیا، یعنی لوح کو اور قلم کو اور جنت کو، اور جنت کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کو بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کیا گیا۔ کہا کہ ثم اقام الجزء الرابع، پھر اس کا جو چوتھا حصہ بچا، 4th پارٹ، اس سے کہا کہ اس کو فی مقام الخوف، اس کو مقام خوف اور خشیت میں رکھا گیا۔ 12,000 سنتن، 12,000 سال تک اس کو مقام خوف میں رکھا گیا، اور پھر فرمایا 12,000 سال گزرنے کے بعد ثم 4 اقسام، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ الشمس من جزء، ایک سے سورج، سن کو پیدا کیا گیا، اور دوسرے سے والقمر والکواکب، چاند اور ستاروں کو، یعنی مون اینڈ سٹار، ان کو پیدا کیا گیا، والملائکۃ، اور تمام فرشتوں کو تیسرے حصے سے پیدا کیا گیا۔ ثم اقام الجزء الرابع فی مقام الرجاء، اس کو ہوپ اور امید کے مقام پر، پھر اس کو 12,000 سنتن، 12,000 سال تک پھر اس چوتھے پارٹ اور چوتھے حصے کو مقام رجا، مقام امید اور ہوپ کے مقام میں رکھا گیا، اور کہا کہ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس کے بھی 4 حصے کر دیے گئے، کہا کہ اس سے 4 حصے جب کیے گئے، فخلق العقل من قسم، ایک سے عقل کو، وہ وزڈم کو، یعنی سینس کو، اس کو پیدا کیا گیا، والعلم والحکمت من قسم، اور ایک سے حکمت و علم کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، پیدا کیا گیا، ولا عصمت، اور ایک سے عصمت اور توفیق کو بنایا گیا۔ ثم اقام الجزء الرابع، اور پھر چوتھے حصے کو فی مقام الحیا، اس کو مقام حیا میں رکھا گیا، مقام حیا میں 12,000 سنتن، 12,000 سال تک اسے مقام حیا میں رکھا گیا۔ اب یہ پروسیس گزرنے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت میرے نور پر فرمائی،
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظر رحمت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے نور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظر رحمت سے پسینہ آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علم کتنا عظیم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے نور کو جو پسینہ آیا ان پسینوں کی تعداد 1024,000 قطرۃ، یعنی وہ قطرے جو تھے، وہ ڈراپس جو تھے، وہ 1,24,000 ڈراپس اور قطرے میرے نور کو آ گئے۔ اور پھر فرمایا فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی و روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطروں سے رسول اور نبیوں کے ارواح کو پیدا کیا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے ارواح بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے پیدا کیے گئے، ان قطرات سے پیدا کیے گئے جو نظر رحمت الہیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آیا۔ تو اب انبیاء کی تعداد بھی کیا بتائی جاتی ہے؟ 1,24,000 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کے فیضان سے پیدا ہوئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر فالعرش من نوری، عرش بھی میرے نور سے ہے، والکرسی من نوری، اور کرسی بھی میرے نور سے ہے، والملائکۃ من نوری، اور ملائکہ بھی میرے نور سے پیدا کیے گئے، والانبیاء والرسل من نوری، انبیاء اور رسل بھی میرے نور سے پیدا کیے گئے، والجنت وما فیہا من نوری، اور جنت اور نعمہ جنت، جو جنت کے اندر نعمتیں ہیں وہ سب میرے نور سے پیدا کیے گئے۔ ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، یہ تمام پروسیس سے گزارنے کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے حجاب 12,000 بنا دیے۔ اب اس حدیث میں یہ 12 کا نمبر 6 مرتبہ آ رہا ہے، تو ہم ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ایسے نکتے کے طور پر، محبت کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بار 12 کا ذکر آ رہا ہے، 12 کا آگے بھی آئے گا 12 کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس لیے تو کہا کہ 12,000 حجاب بنا دیے۔ فَأَقَامَ نوری فی کل حجاب 1000 سنۃ، پھر ان 12,000 کے ہر حجاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو 1,000 سال رکھا۔ اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد یہ نور پشت آدم میں آیا، پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام، پھر طیب و طاہر اسلاب و ارحام، یعنی پشتوں سے اور بطنوں سے ہوتا ہوا حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے پشت میں آیا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پشت اطہر سے، یعنی بطن آمنہ، یعنی رحم مادر آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن میں آیا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس دنیا میں ظاہر ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت پڑھا، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسالت کی گواہی دی۔ اور اس کے بعد سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امت کے بخشش و مغفرت کی دعا کی، عرض کی رب کی بارگاہ میں رب اغفر لی امتی رب حب لی امتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتائے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت ہر دو کو تسلیم کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔